عزیز دوستو، اسلام نے جو نظام اخلاق اور نظام عبادت ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری تربیت کے لیے گویا دین نے جو پروگرام دیا ہے نا، وہ پروگرام محض پوجا پاٹ کا پروگرام نہیں ہے۔ وہ انسان کے اندر جو فطری کمزوریاں، اس کی جبلت کے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کر دینے والا اور اس کی تربیت کر دینے والا پروگرام ہے۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے اندر فطری کمزوریاں پائی جاتی ہیں وہ لالچی ہوتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے کوئی بہتر کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ انسان اپنے ماحول کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے دین کے لیے اس وقت سود مند ثابت ہوتا ہے جب وہ اخلاقی بلندیاں رکھتا ہے، اپنے مزاج میں قناعت رکھتا ہے، صبر رکھتا ہے، شکر رکھتا ہے، اور جب اس کی طبیعت کے اندر سخاوت ہوتی ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی طبیعت سے نکال کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مالک ہوتا ہے، تو پھر ہی وہ کوئی خیر بانٹ سکتا ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ وہ اپنی نظروں میں بھی اسی وقت ہی معزز ہوتا ہے جب وہ اخلاقی بلندی پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو ہمارے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ایک مضمون بیان فرمایا۔ اگر آپ زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ ہمہ تنگوش ہو کے سنیں تو یہ صرف مضمون نہیں، انسانی تربیت کا پروگرام ہے۔ انسان کیسے سنور سکتا ہے اور کیسے بدل سکتا ہے اور کیسے نکھر سکتا ہے اور کس طرح تر و تازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا بے شک انسان لالچی پیدا کیا گیا ہے، فطرتاً حریص ہے، لالچی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سخت گھبرانے والا ہے، گھبرا جاتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ پھر اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہلوعہ بھی ہے، جزوعہ بھی ہے، منوعہ بھی ہے۔ پیدا کیا گیا ہے حریص، لالچی، مصیبت پہنچے تو جزا فضا کرتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اور جب اسے دولت ملے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجے بخیل ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ بچنا کیسے ہے؟ تو فرمایا کچھ لوگ بچ جاتے ہیں نا، کون؟ تو قرآن مجید نے 9 صفات بیان کی ہیں جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ 9 صفات کون سی؟ یہ لالچ سے بچے، بے صبری سے بچے، بخل سے بچے، تو اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت یہ پیدا کرے الا المصلین، وہ نہ لالچی ہوتے ہیں، وہ نہ گھبرانے والے ہوتے ہیں، نہ بخیل ہوتے ہیں۔ کون؟ فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ پہلی بات یہ کہ نمازی بن جائیں۔ کس طرح کے نمازی؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ وہ والی نماز نہ ہو کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ نمازی ہوں، پھر نماز پر پابندی کرنے والے ہوں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے۔ کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی۔
جو مانگ لے اسے بھی دیتے ہیں، پر جو ضرورت مند ہو اور مانگے نہ اسے بھی دے دیتے ہیں۔ یہ پھر ان عادات سے، ان خصلتوں سے، ان فطری کمزوریوں سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، بدلے کے دن کی، قیامت کے دن کی، جزا کے دن کی تصدیق کرنے والے، جن کے ذہنوں میں ہے قیامت آئے گی، وہ نہ بخیل ہیں، نہ لالچی ہوتے ہیں، نہ جلدی گھبرانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور فرمایا بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی نہیں، وہ ڈرنے والے ہیں رب سے، اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آگے فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، پھر وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بدکار نہیں، بے حیا نہیں، بدکاری، زنا، ان چیزوں سے بچنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے پاس جائیں یا اپنی کنیزوں کے پاس، باندیوں کے پاس جائیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں، وہ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن باقی وہ بچتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید وہ پروگرام دے رہا ہے جس سے انسان کی تربیت ہوگی، جس سے انسان، لالچ اس کے ذہن سے نکل جائے گا، گھبرانا نکل جائے گا، اس کے دل کے اندر سے بخل، یعنی وہ شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کے اندر کو اللہ اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ نہ بخیلی رہتی ہے، نہ بے صبری رہتی ہے، نہ لالچ رہتا ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو خواہش کرے اس کے علاوہ، جو اس کے علاوہ اور طریقے اختیار کرے، معاذ اللہ زنا کرے، لواطت کرے، بدکاری کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ حد سے گزرنے والے۔ اور اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا والذین ھم لِأَمَانَاتِہِمْ وَعَہْدِہِمْ رَاعُونَ، فرمایا وہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی، اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا آگے فرمایا والذین ھم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین ھم بشہاداتہم قائمون، جو گواہی پر ڈٹ جانے والے لوگ۔ والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قربان جائیں، باقی چیزوں کا ایک بار ذکر آیا ہے، نماز کا 2 بار آیا ہے، 2 بار ذکر فرمایا نماز کا۔ ایک جگہ پہ فرمایا نماز پڑھنے والے ہمیشگی کرنے والے ہیں، دائمون، یہاں فرمایا یحافظون۔ علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں 2 دفعہ ذکر کرنے سے مراد یہ کہ نماز چیز ہی بڑی اہمیت والی ہے، نماز کو خالی نماز نہ سمجھنا، یہ تمہارے اندر سے لالچ نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے بزدلی نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے کنجوسی نکالتی ہے۔ تو یہ 9 صفتیں جو پیدا کرے گا یا اللہ اسے کیا ملے گا؟ تو رب فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جو جنت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ اللہ کرے آپ کو قرآن کا مزہ آئے۔ فرمایا جنت بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، جنت میں جائیں گے اور مکرم ہیں یہ لوگ، عزت والے ہیں، جنت میں جائیں گے یہ لوگ، مکرم ہوں گے جنتوں میں، جنت بھی ہوگی اور عزت بھی ہوگی۔ بہت ساری تفسیریں پڑھنے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مکرم ہیں، یہ مکرم لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ امانتوں اور وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے گواہیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، یہ جنت میں مکرم ہوں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا رب نہ ان سے مشکل حساب نہیں لے گا،
چونکہ جدوں صاحب ڈاڈا ہوئے نا تو بندہ تھوڑا جا پریشان ہوتا ہے. تو کریم نے فرمانا وہ نمازیوں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں، وہ صدقے کرنے والوں، وہ مانتوں کا خیال کرنے والوں، وہ وعدوں کی پابندی کرنے والوں، وہ گواہیوں کے لیے ڈٹ جانے والوں، تمہیں جنت بھی دینی ہے، عزت بھی دینی ہے. مانا کیا ہے؟ تم سے حساب نہیں لینا، جاؤ تمہیں بغیر حساب جنت عطا کی، بغیر حساب جنت عطا کی. کچھ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں. امام غزالی فرماتے ہیں جس بندے کی عمر 40 سال ہو گئی ہے نا اور ابھی بدلا نہیں، یعنی میری طرح کی اور میری عمر سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی بات امام غزالی کرتے ہیں، فرماتے ہیں 40 سال عمر ہو گئی اور ابھی بدلا نہیں، لالچ بھی ہے، بے صبری بھی ہے، کنجوسی بھی ہے. فرماتے ہیں اگر ابھی بدلا نہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سفر جنت کی طرف نہیں کر رہا، اس کا جو رستہ جس پہ چل رہا ہے نا وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. معاذ اللہ. یہ فیصلہ ہم نہیں کرتے جنتی دوست کی کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. لیکن رستہ اس نے جو اختیار کیا ہے وہ بہرحال جنت والا لگتا، کیونکہ یہ حلوہ بھی ہے، جزوع بھی ہے، منوع بھی ہے، بدلا ہی نہیں. چند چیزوں پر توجہ کر لیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں. پہلی چیز الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون. اللہ فرماتے ہیں وہ نمازی ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. کچھ لوگ نا نمازی ہیں پر نماز کی پابندی نہیں کرتے، کبھی فجر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی عشاء میں سو جاتے ہیں، کبھی ظہر سفر میں قضا کر دیتے ہیں. نماز ذرا پابندی سے، نماز ذرا مقررہ وقت پہ، نماز ذرا فکر کر کے. ہمارے بزرگ تھے تو کوئی ان سے ملنے آتا، دور دراز سے لوگ ملنے آتے تھے، تو جب واپس جانے لگتے تو فرماتے دوست نماز ذرا فکر سے پڑھنا، اس کی تھوڑی توجہ کرنا، اس کا ذرا لحاظ کرنا، اس کا ذرا خیال کرنا. ذرا نماز نہ تھوڑی سی دیکھو، اس کے حسن کو تو ذرا ملاحظہ کرو، اس کی پاکیزگی کو تو ذرا ملاحظہ کرو. نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو، 5 دفعہ غسل کرے تو بتاؤ اس کے وجود پر کوئی میل کچیل رہ جاتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بالکل، وہ تو پاک سے 1 دفعہ غسل کرنے سے بندہ بڑا نفیس اور صاف ستھرا لگنے لگتا ہے، تو 5 دفعہ غسل، اور پھر دروازے پہ نہر ہو، یعنی پانی کی قلت کوئی نہ ہو، نہر چل رہی ہے اور 5 دفعہ غسل بھی کرے تو کوئی میل کچیل رہ جاتی ہے؟ حضور نہیں. تو فرمایا پھر جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہ جاتا. نماز تربیت ہے. قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی تربیت چاہتے ہو، تم اخلاقی کمزوریوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر تم نماز دائماً پڑھو، پابندی سے پڑھو. اور آگے ارشاد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں مقررہ حق ہے. کس کا؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا اور محروم کا. وہ جو رزق کماتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، ضرورت مند بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور وہ اس کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں. یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کے ہی بچ جاؤ. پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دینے سے بھی تم دوزخ سے بچ سکتے ہو، ایک حصہ دینے سے. اور دینا کس کو ہے؟ للسائل والمحروم. سوالی کو بھی دے دو جو مانگ رہا ہے، اور جو ضرورت مند تو ہے پر سوال نہیں کر رہا، محروم تو ہے پر مانگ نہیں رہا، اسے بھی دے دو. ویسے آپ کو ایک طبیعت بتاؤں انسانوں کی، اپنی اور آپ کی. ہم اپنی مرضی سے سخاوت کریں تو جتنی مرضی کریں، اور اگر کوئی بہن بھائی مانگ لے نا پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. دسو یہ مانگ ہی رہا ہے، اس کی توجہ ہی میرے پیسوں پہ ہو گئی. آپ وہ دریاؤں کی موج ہے نا، اگر آ گئی تو اس کو بھی 50,000، اس کو بھی لاکھ، اس کو بھی 2، اس کو بھی 3. دریا کی موج ہے، وہ دے رہا ہے. اور اگر کسی نے سوال کر لیا، مانگ لیا، ضرورت کا اظہار کر لیا تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میرا رب کہتا ہے جو ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے دے دے اسے بھی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے نا کچھ غلام لمبی نمازیں پڑھنے لگتے تھے تو آپ انہیں آزاد کر دیتے تھے.
تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا دی یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے آپ سے آزادی لیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں رب کے نام پہ دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ اور سانو لوٹ لے سارا ہی، پر دیکھو نا کس کے نام پہ، للسائل والمحروم۔ او دے دو یار، کوئی مانگے تو، کوئی سوال کرے تو۔ میں آپ کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بتاتا ہوں، لوگ ان کو کہتے بھی ہیں یار تو نہ نہیں کرتا، لارے لانا ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ فلانا جی انکار نہیں کرتا، تو میں کہتا ہوں تم ابھی تک اس کی فطرت نہیں سمجھے، اس کی طبیعت میں انکار ہے ہی نہیں، کرے کہاں سے؟ تو اللہ کہتا ہے سائل کو بھی دے دو۔ اگر تم بدلنا چاہتے ہو، تم اپنی تربیت چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو، تمہارے مالوں میں مقررہ حق ہونا چاہیے، سائل کا بھی اور مانگنے والے کا بھی، اور جو ضرورت مند تو ہے پر مانگتا نہیں ان کا حق دے دو۔ ایک ضرورت مند مانگ رہا، ایک ضرورت مند ہے نہیں مانگ رہا، دونوں کو دو۔ اس سے کیا ہوگا، تمہاری اخلاقی تربیت ہو جائے گی۔ آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کی تصدیق کریں گے ان کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، کردار بہتر ہو جائے گا۔ جس بندے کو پتہ ہونا میں نے کل جواب دینا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کو پتہ ہونا حساب لینے والا سخت ہے، ایک ایک پائی کا پوچھے گا، وہ بندہ تگڑا ہوتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کہ جس کے پاس میں رہتا ہوں وہ بندہ بڑا چاقو چوبند ہے، وہ بندہ سوچ سمجھ کے غلطی کرتا ہے۔ جسے پتہ ہونا کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، وہ حساب کتاب ادھر ادھر نہیں کرتا، تو قیامت آئے گی، حساب وہ رب لے گا جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور وہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو میرا مالک اس آیہ مقدسہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے اندر اخلاقی اور روحانی تبدیلیاں آ جائیں تو قیامت کے دن کی تصدیق کرو۔ آگے فرمایا والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، وہ اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کو بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے، وہ ڈرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے انا عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے کی چیز بھی نہیں، ڈرنا بھی چاہیے۔ اور جو رب سے ڈرتا ہے نا بدل جاتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے وہ واقعی سنور جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی، اور میرا رب کریم اسے اجر بھی دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا بھی آنسو کا قطرہ نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ بھینس کے تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اس طرح جو اتنا بھی رو لے اللہ کے خوف سے کہ مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل جائے، وہ بندہ دوزخ میں بھی نہیں جائے گا۔ بندوں سے ڈرتے پھرتے ہیں، برادری سے ڈرتے پھرتے ہیں، قبیلے سے ناراض نہیں ہونا، کچھ لوگ اولاد سے بھی ڈرتے ہیں، سیاستدان ووٹروں سے ڈرتے ہیں، بڑے 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 لوگ بڑے بڑوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر سنورنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں تو پھر رب سے ڈریں۔ اور اللہ کہتا ہے تیرے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی نہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اگر تم چاہتے ہو تمہیں بلندی کردار نصیب ہو، تمہارے اندر سے بری عادات اور رذائل نکل جائیں، بدخلقیاں بد اخلاقیاں نکل جائیں، تو پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ فرمایا اگر سوائے اس کے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ یا باندیوں کے پاس جاؤ، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اس پر تمہیں ملامت نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا بیوی کے پاس جانے سے تو اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے، یہ تو نیکی ہے، یہ تو خیر کا کام ہے، تمہیں کوئی ملامت۔ لیکن فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اگر تم اس کے علاوہ رستہ تلاش کرو، کوئی غلط راہ اختیار کرو، اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی گندا رستہ اختیار کرو، تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ کس کی حد؟ شریعت کی حد۔ کس کی قائم کردہ حد؟ اللہ کی قائم کردہ حد۔
جو اس کے علاوہ رستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اور جو رب کی حدود سے تجاوز کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا، پھر اس کا حساب ہوگا، پھر اس شخص کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوں گی۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ بلندی کردار اور عظمت کردار حاصل ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دیکھو تو صحیح یار، کتنے سادے لفظوں میں کتنی بڑی بات میرے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا لمبی گارنٹی نہیں مانگتا، بس دو چیزوں کی گارنٹی دے کے مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو۔ ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو، ایک دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی گارنٹی، یہ دو گارنٹیاں تم مجھے دے دو، رسول رحمت فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین ہم لی اماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے۔ ہمارے پاس نا بڑی امانتیں ہیں، ہمارا یہ جسم بھی امانت ہے، ہوش و حواس بھی امانت، عقل بھی امانت ہے، ہماری زندگی بھی ہمارے رب کی امانت۔ اس نے نا ان امانتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے، ہمیں قیامت کے دن ان امانتوں کے بارے میں رب کے حضور جواب دینا ہے۔ سنو نا بھائیو، اولاد بھی امانت ہے، سرمایہ بھی امانت ہے، یہ جو منصب ہمیں ملے ہوتے ہیں یہ منصب بھی امانت ہے۔ کوئی کسی عہدے پہ ہے تو وہ عہدہ بھی امانت ہے، مصلی بھی امانت ہے، ممبر بھی امانت ہے، کسی کی پیشوائی کرنا، استاد بننا، مقتدا بننا، یہ عہدہ بھی امانت۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، اپنے اندر امانت داری پیدا کی جائے، وعدوں کی پاسداری پیدا کی جائے۔ ایک تو یہ امانتیں، ایک ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے وعدے ہیں، ہم نے وہ پورے کرنے، استادوں سے وعدے، بزرگوں سے وعدے، نکاح کیا تو ایک وعدہ، پھر ہم اگر کسی منصب پر فائز ہیں تو وہ وعدہ، ایک وعدہ وہ بھی کیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مالک تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ پھر ہمیں کسی اور سے ڈرنا بھی نہیں، کسی اور شخص کے حکم بھی نہیں ماننا اس طرح کہ وہ اللہ کے مقابلے میں حکم دے رہا ہو۔ پھر ہمیں کوئی اور رستہ اختیار بھی نہیں کرنا۔ پھر رنگ یہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، صرف میں نے اپنے رب کو کیا۔ اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہی کو نبی مانتے ہیں، آپ ہی کو رسول مانتے ہیں، گویا آپ کے لائے ہوئے دین پر ہی عمل کریں گے، آپ ہی کے بتائے ہوئے اسوہ نور کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے دیے ہوئے ہی اسوہ حسنہ پر چلیں گے۔ تو سنگیو، اس وعدے کا خیال کرو، اس کا پاس کرو، قیامت میں سوال ہوگا۔ اللہ رسول سے بھی ہم نے وعدے کیے، ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا والذین ہم بشہاداتہم، فرمایا وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم جسے نیک کہتے ہو اللہ کے حضور بھی اسے نیک لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، بہت سارے لوگوں کے پاس بہت ساری گواہیاں ہوتی ہیں، ڈٹتے ہی نہیں، خیال ہی نہیں کرتے، کھڑے ہی نہیں ہونا آتا، ذرا تیز ہوا کیا چلی اسی وقت مرجھا گئے، ذرا کہیں کھڑے ہو۔ وہ ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے دیہاتوں میں کہ بھائی وہ میری لڑائی نہیں، ہمارے پاس گواہی ہوتی ہے کہ اس بندے پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ بندہ مظلوم ہے اور اس پر زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہم وہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچے۔ حالانکہ پڑوسیوں کی آگ کبھی کبھی اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی، اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے۔ فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں،
نمازوں پر توجہ کرتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، فرمایا یہ جنت میں اکرام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ یہ جو اسلام نے ہمیں ماحول دیا ہے نا اپنے آپ کو بدل لینے کا، اپنے اندر اخلاقی تبدیلی پیدا کرنے کا، آپ نا معمولی نہ سمجھیں کہ لالچی ہونا کوئی معمولی بات ہے۔ جب بندہ لالچی ہوتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ حلال کی، نہ حرام کی، نہ کسی کے بچوں کے مال کی، نہ غبن کی، یہاں تک کہ لوگ اپنے ملک اور وطن کے غدار ہو کر بھی مال کماتے ہیں۔ جب انسان لالچی ہو جاتا ہے پھر اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اسے زہر بیچ کر بھی معاذ اللہ مال کمانا پڑے، تیزاب بیچ کر بھی کمانا پڑے، زندگیوں سے کھیلنا پڑے، معاذ اللہ لوگ کھیلتے ہیں۔ لالچ نہیں، لالچ بڑا نقصان کرتا ہے، لالچ رسوا کر دیتا، لالچ بہت بڑی تکلیف ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر یہ جو جزوہ ہے، ذرا سی مصیبت آئی نہیں اور ہاتھ پیر پھولے نہیں، مصیبت تو آئے کہ آپ مصیبت سے بچ کے جا ہی نہیں سکتے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے۔ مشقتوں سے نکل سکتا ہے کوئی؟ نکل ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے ہوئے ہیں نا، آپ کو بندے نظر آتے ہیں نا، بہت بڑا آدمی ہے، بہت مشہور آدمی ہے، بہت وسیع حلقہ احباب والا آدمی ہے، دنیا میں آپ کو جتنے بڑے نظر آتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی مشکلوں سے نکل کے بڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا کر کے بڑے ہوئے ہیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگیں ہوا۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں یاری تیری سونے پر ازمائشاں تیریاں اگ، یاری تیری پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال لگاں دے لگ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑے بھی بننا چاہیں اور کوئی مصیبت بھی نہ آئے، مرضی کا سونا مرضی کا جاگنا، ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ آپ نے اگر بڑے بننا ہے تو مشقتوں سے ہو کر، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ مشکل جب بھی آئے سمجھ لیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بڑی آسانی دینے والا ہے۔ اور پھر بخیلی نہیں کرنی، کنجوسی، کنجوس بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں۔ بخل نہیں، کنجوسی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سخی جو ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو کنجوس ہوتا ہے نا، کنجوس، یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی معاذ اللہ دور ہو جاتا ہے، اور جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کنجوسی نہ کریں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کریں۔ اللہ اس کو دیتا ہے جو رب کی راہ میں دیتا ہے۔ ہمارے رویوں سے بعض اوقات بخل چھلکتا ہے، ہمارے مزاجوں سے، طبیعتوں سے، رویوں سے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کا تو انداز بڑا انوکھا ہونا چاہیے تھا۔ تو بخیلی نہیں کرنی، کنجوسی نہیں کرنی، دل کھلا رکھنا ہے۔ جو دیتا رہتا ہے رب بھی اسے دیتا ہی رہتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے تم نے پاس سے نہیں دینے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا، اوئے ہوئے مزہ تو لو ذرا اس کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم نے میرے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنے پاس سے نہیں، وہ میں نے نہیں دیا تمہیں، اس میں سے تم نے میرے راہ میں دینا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔